کے ارادے کیا ہیں؟ اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم پاکستان اور سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. کنڈی صاحب یہ بات تو جائز ہے نا کہ وہ اتنا تو ڈیزرو کرتے ہیں نا رسپیکٹ کے اے پی سی ہو رہی ہے, وزیر اعظم بلا رہا ہے, ایک آپ سب سے پاپولر لیڈر آپ نہ مانیں, وہ کہتے ہیں آپ نہ مانیں, ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہے, اس کو ایک فارمل انویٹیشن تو دیا جائے, ریٹن انویٹیشن کہتے ہیں, وہ یہ تو ہونا چاہیے نا کنڈی صاحب, یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب میں تو آخری 2-3-4 منٹ سنے, مجھے سمجھ نہیں کہ میں آپ ان کو چھوڑیں نا, میں آپ سے خادم سوال کر رہا ہوں, اس کا بتا دیں, چھوڑیں آپ نے ویسے آخری پہلے میں خادم صاحب کو ان کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ, اللہ تعالیٰ اور زندگی دے اور آپ کو جو ہے وہ اور ایسی آپ کو جو ہے وہ جنم نہیں دکھائے. دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس ہونے والی ہے اور یہ ایک سیریس ایشو پہ ہونے والی ہے, اور یہ اس ایشو پہ ہونے والی ہے, اور بیسیکلی خیبر پختونخوا میں خاص کر جو ہے امن و امان کے حوالے سے ہے, جس کی سب سے بڑی ذمہ وار پاکستان تحریک انصاف ہے, جن سے 9 سال وہاں پر حکومت کی, ایک تباہی ہمارے صوبے میں کریٹ کی. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے کئی پروگراموں میں نے چند ہفتوں سے بلکہ 2-3 مہینوں سے میں ذکر کر رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, ہماری سیکیورٹی سچویشن خراب ہے. سابق وزیر اعلیٰ اپنے 6 مئی سے اپنے گھر نہیں گئے, لیکن جو ہے وہ شاید آپ سیریس نہیں لے رہے تھے, یا اسلام آباد کے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے. واقعی کی خبر کو حالات خراب ہے نہیں. ابھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں آئی جی صاحب نے بھی ایک بریفنگ دی, اور جس پہ اس نے اپنے جو ہے بے بسی کا اظہار کیا, اور ہم نے سوال کیا کہ اگر آپ کو وار آن ٹیرر پہ NFC ایوارڈ میں جو 17 ارب روپے سالانہ ملتے تھے وہ کدھر جاتے تھے؟ آپ نے اپنے آپ کو اکوپ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جو آج یہ رونا رو رہے ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک بہت بڑا کوشچن. سر اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے 9 کو APC بلا لیے نا, اور آپ APC کا مطلب ہی آل پارٹی کانفرنس ہے. اس میں PTI امپورٹنٹ ہے نا, اس لحاظ سے کہ باقی سب تو آپ کے اپنے لوگ ہیں, تو ایک فارمل انویٹیشن نہیں کیا ابھی تک. 7 فروری ہو گئی, تو اسپیکس والیوم آف دی سیریسنس آف دی گورنمنٹ. دیکھیں بدامی صاحب, انویٹیشن آلریڈی جو ہے ہمارے جو ہے, کیونکہ نارملی سچویشن یہ ہے کہ لیڈر ٹو لیڈر ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کے اور عمران خان صاحب کے ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں, صحیح ہے, صحیح. تو نارملی جب ماضی میں بھی جب یہ حکومت میں تھے تو ان کی انویٹیشن اسی طریقے سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ذریعے آتی تھی, اور ہم نے بھی ابھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ذریعے جو ہے جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں ان کے تھرو ہم نے ان کے سینئر لیڈرشپ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے APC میں شرکت کریں. ہاں, اگر عمران خان صاحب واقعی ان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے شہباز شریف صاحب فون کریں یا بلاول صاحب فون کریں تو میں شرکت کروں گا, تو پاکستان کی خاطر ہم یہ کام کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ آئیں گے, بھاگیں گے نہیں. اور نہ زمان پارک میں جو ہے وہ نئی زمان پارک میں چوہے کی طرح جو ہے وہ چپ کے بیٹھے ہوں گے, باہر نکلیں گے, میدان میں آئیں گے, APC میں شرکت کریں گے. لیکن یہ بات کرنا اب اس کا آپ جو بھی دیکھیں نا, اس کا شیڈول آپ جو بھی بناتے ہیں, ابھی یہ ترکی والا واقعہ ہو گیا, شہباز صاحب جا رہے ہیں وہ, لیکن اس میں اگر اس بہانے تھوڑا وقت بھی مل جاتا ہے اس وجہ سے, تو اس کو ایز این اپارچونیٹی یوز کرنا چاہیے نا, اور ایک فارمل انویٹیشن بھیجنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. اس کو مشروط کرنا ہے کہ پکا بتاؤ آؤ گے تو انویٹیشن, یہ بہت سیکنڈری نہیں ہے کیا؟ نہیں, دیکھیں بادامی صاحب, آپ دیکھیں پولرائزیشن کس نے کریٹ کی ہے. جب ماضی میں عمران خان صاحب ٹھیک ہے جس طریقے بھی سے تھا وہ اس منصب پر بٹھا دیا گیا تھا, جب اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر لکھتے تھے, نہ سائن کرتے تھے نہ نام لکھتے تھے, اتنی پولرائزیشن تھی. ہم نے تو بڑا مطلب ہے کہ ہم نے تو دیکھیں ماضی میں ہم نے جو ہے وہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے, ہم نے چیزیں کی ہیں. ہم نے تو ان کی جو پاکستان کی سلامتی کی جو بھی میٹنگ ہوتی تھی ہمیں عمران خان صاحب دعوت نہیں دیتے تھے, پھر بھی ہماری لیڈرشپ وہاں پر جاتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب خود نہیں ہوتے تھے, کیونکہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو دعوت نہ دی اس میٹنگ میں. آپ ماضی کے ان کی حکومتوں کے جب بھی کے ہوئے ہیں میٹنگز ہوئے, آپ اس میں چیک کریں کون سی میٹنگ میں یہ آئے ہیں. لہٰذا ہم نے بالکل ان کو دعوت دی ہے, ان کو چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے. تو آپ کی طرف سے اتنا ہی ہے, اب اس سے آگے نہیں, اس سے آگے اگر وہ کنفرم کریں گے. کہتے ہیں کہ وہ بائیڈن نے کال نہیں کی اور شہباز شریف نے کال نہیں کی اور فلاں نے کال نہیں کی, اب یہ فون کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مس کال دے جائیں. اب کیا یہ مطلب ہے, بچوں والی باتیں نہ کریں, سنجیدہ بنیں. اگر آپ غلطی سے سیاستدان بن گئے ہیں تو آپ جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ. ابھی اس کا انعقاد ہونے کب لگا ہے؟ اگر یہ شہباز صاحب کی اور اس کی وجہ سے نہیں ہوتی, اگر یہ ترکی اور نارتھ, پھر کب انعقاد ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کل جا رہے ہیں ترکی جا رہے ہیں. ترکی میں ایک بڑا افسوسناک ایک وہ ہے, اور غالباً وہ واپس آ جائیں گے, اور 9 تاریخ کو ہوپ فلی میرے خیال میں 9 تاریخ کو یہ APC ہونے جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, صحیح ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے, یہ دعوت کا مطالبہ ایک بچوں والا مطالبہ ہے کہ اس طریقے سے دے دو وہ کرو. اچھا سر,
پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے, ابھی 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو رہا ہے پنجاب اور KPK کا, اور آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس وغیرہ سب فائنل. مدامی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن کہا تھا جب PDM نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, میں نے اسی دن کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بائیکاٹ نہیں کر رہی. ہم نے جو 33 سیٹوں پہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اس پہ کینڈیڈیٹس فائنل کر لیے, تقریباً کل آخری دن ہے نامینیشن پیپر جمع کرانے کا. اس کے بعد جو باقی سیٹوں پہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق ہم اپنے کینڈیڈیٹس فائنل. پیپلز پارٹی کا PDM کو بھی مشورہ ہے کہ بھائی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کی تھیوری رہی ہے نا کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, ایک دفعہ آپ نے کیا اور محترمہ نے اس کو ریگریٹ کیا. بالکل, ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ابھی بھی ریکویسٹ کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے پولیٹیکل. دیکھیں یہ میدان اسپیس نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم نے محترمہ شہید نے کہا 85 کے الیکشن کا میں نے بائیکاٹ کیا اور اس قسم کے سازدان پیدا ہو گئے جن سے جو ہے آپ کی جانیں شروع. لیکن ہم ابھی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو, PDM کی جماعتوں کو بھی حصہ لینا چاہیے, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم بالکل ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو 90 دن میں جو اسمبلی ٹوٹی ہیں اس کے بھی الیکشن کرانے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے. میں گورنر خیبر پختونخوا نے جو لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, اس کی میں سپورٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر بالکل نہیں کروں گا. یہ گورنر کا کام نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ میں نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ میں نے میٹنگ کرنی اور میں نے فیصلہ کرنا ہے. ان کا کام ہے کہ وہ CP کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے الیکشن فلاں میں ہماری جو ہے یہ ڈیٹس ہیں, اس میں چھٹی کا دن ہے یا جو بھی ہے وہ دیں. باقی سیکورٹی فورسز, سیکورٹی کے ایشوز وہ CP جانے, سیکورٹی فورسز جانے, گورنر کو ڈیٹ دینی چاہیے. تو فیصل صاحب ٹورڈز دی ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے, دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ PDM باقاعدہ عدالت کو اپروچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے الیکشن میں التوا کے لیے. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی آئیڈیل موو نہیں ہوگی, چونکہ ایز یو سیڈ کہ بھائی آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے الیکشن, تو آپ کے خیال میں ایسا کوئی موو اگر ہوتا ہے تو وہ اچھا اقدام نہیں ہوگا؟ بادامی صاحب, ہم نے محترمہ شہید کی شہادت پہ بھی الیکشن لڑا. جی ہاں, ہم نے بلکہ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب بائیکاٹ کرنے لگے, زرداری صاحب نے کہا نہیں بھائی لڑو, سب کروائیں الیکشن, ایسے ہی ہوا. ہم نے اس وقت بھی الیکشن لڑا 2018 میں, جب ہمارے پاس انتظامیہ صبح سویرے آتی تھی, گھر سے نہ نکلیں, خودکش بمبار پھر رہے ہیں, آپ اڑ جائیں گے, آپ کے اوپر قطرن حملہ ہو جائے گا. افغانستان میں جنگ کی صورتحال میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے, عوام کا مینڈیٹ, اور اس کے التوا کے لیے عدالت میں جانا کوئی زیادہ احسن اقدام نہیں ہوگا شاید. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں عدالتوں میں جانا چاہیے, التوا کرنے چاہیے. کتنے التوا کر لیں گے آپ, کتنے دن کے علاوہ الیکشن ملتوی کر لیں گے, مجھے بتائیں عدالت آپ کو کتنا ریلیف دے دے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فیصل صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان, ہم سے بات کر رہے تھے.